اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل ما الدلیل علی انه مدرک بهذا المعنى فالجواب الدلیل علی ذلك انه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المدركات فيكون عالما بالمدركات فيكون مدركا بهذا المعنى وهو المطلوب فإن قيل موجد الحوادث مريد كاره أم لا. ہماری گزشتہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمال کے بارے میں تھی، جن میں ہم کچھ صفات بیان کر چکے ہیں. ایک اور صفت ہے جسے صفت ادراک کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ مدرک ہے، لیکن ادراک اس کا حادثے کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ ادراک کا مقصد یہ ہے، یا اللہ کے مدرک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ان چیزوں کو درک کرتا ہے جو حواس کے ذریعے سے درک کی جاتی ہیں. اب یہاں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس معنی میں مدرک ہے، اس پر دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ہم یوں کہیں گے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، عالم ہے تمام معلومات کا، لذا ان معلومات کی فہرست اور لسٹ میں اور ان کی اقسام میں ایک معلوم مدرکات بھی ہیں. بس اللہ عالم ہے مدرکات کا، لذا ہم کہیں گے اللہ مدرک ہے اسی معنی کے ساتھ، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. عبارت پہ غور کیجئے. عبارت میں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مت دلیل ہو، دلیل کیا ہے؟ علی انہ، اس بات پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مدرک بہذا المعنی، اس معنی کے ساتھ کہ عالم بما یدرک بالحواس، اس معنی میں اللہ مدرک ہے. اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فالجواب، جواب الدلیل علی ذلک، دلیل اس مطلب پر یہ ہے کہ انہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی عالم بجمیع المعلومات، تمام معلومات کا علم رکھتا ہے. التی، تمام معلومات، یہ التی صفت ہے عبارت میں المعلومات کے لیے. التی من جملتها المدرکات، المدرکات یہ مبتدا ہے، من جملتها یہ خبر مقدم ہے. فیکون عالما، پس نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عالم ہے بالمدرکات، تمام مدرکات کا. فیکون مدرکا بہذا المعنی، بس اللہ مدرک ہے اسی معنی میں. وہو المطلوب، اور مطلوب بھی ہمارا مقصود بھی یہی ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ مدرک ہے، علم رکھتا ہے بما یدرک بالحواس. اب یہاں سے ایک دوسری بحث شروع ہو رہی ہے. فإن قیل موجد الحوادث مرید کارہ ام لا. اللہ کی صفات جمال میں سے ایک صفت ہے جس کا نام ہے صفت ارادہ. صفت ارادے کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ صفات ذات میں سے ہے یا صفت فعل میں سے. حق تو یہ ہے کہ یہ صفت فعل میں سے ہے. اس کے لیے اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ گفتگو طویل ہو جائے گی. فقط اشارہ کرتے ہیں وہ روایات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ صفت اللہ کے لیے صفت فعل میں شمار کی گئی ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے. اصول کافی میں ایک مکمل باب ہے، اس باب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ صفت فعل میں سے ہے. باب الارادہ وانہا من صفت الفعل یا من صفات الافعال، یہ باب ارادے کے بارے میں ہے، اور ارادہ صفت فعل میں سے ہے. اور ہم انشاءاللہ ارادہ پروردگار یعنی ایجاد کے معنی میں ہے. اللہ یریدو یعنی یوجدو. بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ارادہ پروردگار اور ہمارے ارادے میں کیا فرق ہے. سوال یہ تھا کہ آیا وہ مرید ہے یا نہیں؟ ہاں مرید ہے. کارہ ہے یا نہیں، یعنی کراہت رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے کچھ چیزوں کو یا نہیں؟ سب چیزیں اسے پسند ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے بعض چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، بعض چیزوں کو نہیں چاہتا، ارادہ نہیں کرتا اور ناپسند ہے اسے.
فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ الْإِرَادَةِ وَالْكَرَاهَةِ، اصلا ارادہ اور کراہت کسے کہا جاتا ہے، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ فالجواب الارادۃ ہا ہونا قسمان، ارادے کی یہاں دو قسمیں ہیں، ارادۃ لافعال نفسہ، ایک مرتبہ اللہ کے افعال ہیں، ان افعال جو اللہ کے اپنے افعال ہیں ان کا ارادہ کرتا ہے، ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ارادۃ لافعال عبیدہ، اللہ کے بندگان کے افعال کے بارے میں اللہ کا ارادہ، بس اللہ کے ذاتی افعال ہیں اس کے بارے میں اللہ کا ارادہ، دوسری قسم بندگان خدا کے افعال ہیں ان افعال کے بارے میں اللہ کا ارادہ، وکذا الکراہت، اور اسی طرح کراہت ہے، یعنی کچھ ایسے افعال ہیں جو خود اللہ انجام دینے سے کراہت رکھتا ہے، ناپسند ہے، ناگوار ہے، اسے نہیں چاہتا اسے، اور کچھ ایسے افعال ہیں جو بندگان انجام دیتے ہیں لیکن اسے پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ ناراض ہوتا ہے ان افعال سے۔ اب ظاہر ہے ہم چونکہ دو قسمیں ہیں، دو طرح سے بحث ہوگی۔ فَإِرَادَةُ أَفْعَالِ نَفْسِهِ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمُوجِبِ لِوُجُودِ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، صاحب کتاب کے نزدیک یہ ارادے کی صفت جو ہے وہ صفت ذات ہے، یعنی اللہ کی، لیکن ہم جس طرح کہہ چکے ہیں کہ یہ صفت ذات نہیں ہے بلکہ صفت فعل ہے۔ فَإِرَادَةُ أَفْعَالِ نَفْسِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے افعال کا جب ارادہ کرتا ہے تو اپنے افعال کے ارادے سے مقصد یہ ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، الموجب لوجود الفعل، وہ علم پروردگار سبب بنتا ہے کہ ایک عمل، ایک فعل ایک خاص وقت میں وجود میں آ جائے، بسبب اشتمالہ علی مصلحۃ داعیۃ الی ایجاد الفعل، کیوں یہ علم سبب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہوتی ہے کہ یہ فعل اس فلاں خاص وقت میں انجام پائے، بسبب اجتماع ہی، چونکہ وہ مشتمل ہوتا ہے علی مصلحت، وہ عمل وہ فعل مشتمل ہوتا ہے ایسی مصلحت پر، داعیۃ الی ایجاد الفعل، جو دعوت دے رہی ہوتی ہے ایجاد فعل کی طرف، فی ذالک الوقت، اسی خاص وقت میں، دون غیرہ، وَإِرَادَةُ أَفْعَالِ عَبِيدِهِ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَبِهِ إِيقَاءَهُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْاخْتِيَارِ، جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بندگان کے افعال کے متعلق اللہ ارادہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندگان فلاں اعمال انجام دے اپنے ارادے اور اختیار سے۔ نماز ایک فعل ہے، بندگان سے اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ارادے سے اسے انجام دے۔ فرض کریں کہ صوم ایک فعل ہے، اللہ چاہتا ہے، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اپنے ارادے سے، مجبور نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ اگر اللہ مجبور کرتا اور ہم جبر کے قائل ہو جاتے، جس طرح بعض ایسے قائل ہیں، تو لازم آتا ہے تمام افعال یکسانیت کے ساتھ انجام پائے، حالانکہ بعض وقت اسی فعل کو انجام دینا اور بعض وقت اسی فعل کو چھوڑ دینا خود دلیل ہے ہمارے اختیار پر، اور بس جبر اختیار ایک مفصل بحث ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بحث کی جائے گی۔ وَكَرَاهَتُهُ لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمُوجِبِ لِتَرْكِ فِعْلٍ فِي وَقْتٍ دُونَ بسبب اشتماله على مفسدة صارفة عن ایجاد الفعل في ذلك الوقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال، کراہتہ لافعال نفسی، اپنے افعال سے، بعض افعال سے جب کراہت کہتے ہیں بعض اپنے افعال انجام نہیں دینا چاہتا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ انجام نہیں دینا چاہتا، ناپسند ہے اسے اپنے افعال، کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان علمہ الموجب، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ علم رکھتا ہے، وہ علم جس کی صفت یہ ہے کہ الموجب، جو سبب بنتا ہے، علم ترک فعل، کہ وہ عمل انجام نہ پائے، ترک ہو جائے، فی وقت دون وقت، فلا خاص وقت میں، بسبب اجتمالہ علی مفسدۃ، اس سبب سے، اس لیے چونکہ اس عمل میں
ایک ایسا مفسدہ ہوتا ہے جو روک رہا ہوتا ہے اس فعل کے ایجاد سے، فی ذالک الوقت کے فلاں وقت میں وہ عمل انجام نہ ہونے پائے، صارفتن یعنی مانعتن، مانع ہوتا ہے وہ مفسدہ ان ایجاد الفعل فی ذالک الوقت۔ اب رہا مسئلہ کہ اللہ اپنے بندگان کے افعال سے کراہت رکھتا ہے، اس کا مقصد یہ کیا ہے؟ وَكَرَاهَتُهُ لِأَفْعَالِ عَبِيدِهِ عِبَارَةٌ عَنْ نَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْ إِيقَاعِهَا عَلَى وَجْهِ الْاخْتِيَارِ۔ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہی کرتا ہے، روکتا ہے اپنے بندوں کو، کس سے؟ ان افعال سے، ان ایقاعہا، اپنے بندوں سے کہ وہ عمل انجام نہ ہونے پائے، واقع نہ ہونے پائے، علی وجہ الاختیار، وہ بھی اپنے اختیار۔ فرض کریں کہ شرب الخمر شریعت میں حرام ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا کہ بندگان اس فعل کو انجام دے۔ ہاں اللہ چاہتا ہے کہ اگر شراب نہیں پینا چاہتے تو اپنے ارادے کے ساتھ، اگر نعوذ باللہ عمل زشت اور قبیح جس کا نام لینا بھی بہرحال مناسب نہیں ہے، اگر وہ ایسا عمل انسان انجام نہیں دینا چاہتا اور اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، مجبور نہیں ہے انسان کہ افعال زشت اور قبیح سے پرہیز کرے اور بچے۔ ہاں اس انسان کا کمال اس میں ہے کہ طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے اس فعل قبیح اور زشت کو انجام نہ دے، طاقت رکھتے ہوئے کذب اور جھوٹ سے پرہیز کرے، طاقت اور قدرت غیبت کی رکھتے ہوئے غیبت سے پرہیز کرے، اس میں کمال ہے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے تمام قبیح اعمال سے پرہیز کرے تو انسان کا کمال بھی اسی میں ہے۔ ہاں اگر انسان کو مجبور کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ انسان بس ایک آلہ ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس صورت میں تمام تر شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ اگر جبر کے قائل ہو جائیں، جو بھی جبر کے قائل ہیں، بس ان کے نزدیک افعال حسنہ کے انجام دینے پر کوئی جزا نہیں ہے، کوئی پاداش نہیں ہے، اسی طرح زشت افعال سے بچنے پر کوئی حسن نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، اسی طرح بہشت کا وجود، جہنم کا وجود، بہشتی نعمات کا وجود، تمام تر ان چیزوں کی نفی کرنی پڑے گی۔ بس ضروری یہ ہے کہ انسان اختیار کا قائل ہو جائے، انسان اپنے افعال تکلیفی میں مختار ہے، غیر تکلیفی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے انسان کے افعال کی تو علم کلام میں مراد یہ ہے کہ انسان اپنے افعال تکلیفی میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ وہ افعال تکلیفی چاہے افعال خوب ہوں یا افعال زشت۔ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُرِيدٌ لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ، دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے؟ فرماتے ہیں فَالْجَوَابُ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَصَّصَ إِيجَادَ الْحَوَادِثِ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص قرار دیا ہے، مخصوص قرار دیا ہے تمام حوادث کے ایجاد کو ایک وقت کے ساتھ دوسرے وقت کے ساتھ نہیں۔ والاوقات كلها صالحة للایجاد، تمام اوقات صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان میں افعال کو انجام دیا جائے۔ فلا بد من مخصص، لازمی ہے کہ ان کے لیے ایک مخصص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لاستحالة التخصیص من غیر مخصص، کیونکہ مخصص کے بغیر تخصیص لگانا صحیح نہیں ہے، محال ہے عقلاً۔ وذلك المخصص، اب یہ ہے کہ اللہ کے اس فعل کے لیے کون سا مخصص ہے؟ فرماتے هو الارادۃ، وہی ارادہ پروردگار ہے جو اللہ کے عمل کے لیے مخصص واقع ہوتا ہے۔ مثلا نبی مکرم کو ایک خاص وقت میں مبعوث فرمایا، اس سے پہلے مبعوث نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص دن میں، خاص وقت میں پیدا کیا، دوسرے وقت میں پیدا نہ کیا، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کے اس عمل کے لیے مخصص واقع ہوتا ہے۔ فیکون مریدا، پس نتیجہ اللہ مرید ہے لافعال نفسه وهو المطلوب، اور مطلوب ہمارا بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ دوسری گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔